نشے کی بیماری ایک بہت ہی پیچیدہ بیماری ہے، اور جب کوئی بھی شخص اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں تو ان کی جسمانی، ذہنی، سماجی اور روحانی صحت بہت بری طرح سے متاثر ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ دوسری بیماریوں میں بیمار ہونے میں مریض کا یا ان کے اہل خانہ کا کوئی ایز سچ رول نہیں ہوتا یا ایز سچ کوئی قصور نہیں ہوتا، ویسے ہی نشے کی بیماری میں بھی مریض کا بیمار ہونے میں یا ان کی فیملی ممبرز کا بیمار ہونے میں کوئی قصور نہیں ہوتا، مگر کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس بیماری کو بیماری نہیں تسلیم کیا جاتا، یا ہمارے معاشرے میں اس بیماری کو لے کر بہت ساری مس انفارمیشن ہے جن کا شکار مریض بھی ہوتا ہے اور ان کے فیملی ممبرز بھی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے علاج میں بہت دیر ہوتی ہے، یا علاج جیسے کہ علاج میں تمام لوگوں کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے ویسے نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے بیماری بڑھتی ہے اور اس کے نقصانات بھی بڑھتے ہیں۔ مگر جیسے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بیماری کے ہونے میں مریض یا ان کے فیملی ممبرز کا کوئی قصور نہیں ہوتا، مگر ایک چیز بہت اہم ہے جو کہ غور طلب ہے، وہ یہ ہے کہ جب کسی بھی شخص کو یہ بیماری ہو جاتی ہے تو ان کے علاج میں مریض کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ضرور آتی ہیں، اور مریض کے ساتھ ساتھ ان کے فیملی ممبرز پر بھی کچھ ذمہ داریاں آتی ہیں۔ نشے کی بیماری کے علاج میں فیملی کا بہت زیادہ نمایاں رول ہے، بہت اہم رول ہے، اور وہ اس رول کو بہتر انداز سے تب ہی سر انجام دے سکتے ہیں جب انہیں علاج کے مکمل تمام مراحل کا علم ہو۔ عموماً ہمارے معاشرے میں جنرلی میں نے جو دیکھا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ ایمرجنسی میں یا کسی تکلیف کی وجہ سے علاج گاہ کو اپروچ کرتے ہیں، اور وہ بہت جلدی علاج شروع کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، آیا کہ انہیں یہ تک علم نہیں ہوتا کہ بیماری کی یا علاج کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اس بیماری کے علاج میں ان کے حصے کام کیا آئے گا۔ عموماً فیملی ممبرز یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ کوئی علاج سارے کا سارا علاج گاہ نے کرنا ہے اور انہوں نے ہی سب کچھ کرنا ہے، ہم نے تو بس آرام سے گھر بیٹھ جانا ہے، یا پھر مریض سے ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم نے مریض سے ملنے جانا ہے اور ان کا حال احوال کرنا ہے، بلکہ حقیقت جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ تمام فیملی ممبرز کو علاج کے تمام مراحل کو علاج شروع کرنے سے بھی پہلے بالکل سمجھنا چاہیے، کیونکہ تحقیق یہ کہتی ہے، کتابیں یہ کہتی ہے کہ مریض نشے کی بیماری میں مریض کا علاج شروع ہونے سے پہلے ہی فیملی کا رول شروع ہو جاتا ہے، جو کہ جب فیملی ممبرز اس سے لا علم ہوتے ہیں تو وہ جو رول ہے، وہ جو علاج کا ایک حصہ ہے، وہ پہلے ہی رہ جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم چیز ہے کہ تمام فیملی ممبرز کا علاج کے تمام قواعد و ضوابط کے لیے بھی متفق ہونا ضروری ہے۔ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک فیملی ممبر یا کوئی دو فیملی ممبر جو کہ جن کا فیملی میں بہت اہم رول ہے، وہ علاج کے کچھ قواعد و ضوابط سے متفق نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے علاج میں خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ علاج کامیاب ہونے سے پہلے ہی ناکام ہو جاتا ہے۔ علاج کو کامیاب بنانے کے لیے یہ بھی بہت اہم ہے کہ تمام فیملی ممبرز علاج کے لیے متفق ہوں اور علاج کے تمام قواعد و ضوابط سے متفق ہوں، علاج کہاں سے ہونا چاہیے اس کے لیے بھی متفق ہوں، یہ سارا کچھ ہونے کے بعد ہی علاج شروع ہونا چاہیے۔ سمپل سی بات ہے کہ نشے کی بیماری کے علاج میں فیملی کا رول تب ہی بہتر انداز سے ہو سکتا ہے جب فیملی ممبرز اس رول کو سمجھیں، علاج کے تمام مراحل کو سمجھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔